الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پچھلے اتوار کو ہم نے موضوع چھوڑا تھا مرد کا، کہ وہ سن بلوغت تک ہم نے بیان کیا تھا۔ اب سن بلوغت کے بعد کے مسائل ہم آج بیان کریں گے۔ ایک مرد جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے جسم میں خون کا بہاؤ، حرارت اور جو ہے نا اس میں رطوبات جنسیہ خاصہ بہت بڑے مقدار میں ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ ہر وقت اس کے اندر جنسیت بھری رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی کہ ہم نے بچوں کو بھی موبائل ہاتھ میں دے دیا۔ بچوں کو موبائل ہاتھ میں دینے کی وجہ سے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اس کام میں لگ گئے ہیں کہ ان کو فلمیں اور بری فلمیں اور ننگی فلمیں یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد پہلے تو ان کو بڑا عجیب و غریب لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر ان میں تجسس پیدا ہوتا ہے۔ تجسس پیدا ہونے کے بعد وہ دوبارہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ان کو برا نہیں سمجھتے، پھر برا نہیں سمجھتے تو لگے رہتے ہیں۔ جب لگے رہتے ہیں تو یہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ان فلموں کے نشے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اتنا ان فلموں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی جوانی بربادی کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ بربادی جو ہے وہ پوری عمر کے لیے پھر نوجوان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اس لیے بچے کو کم سے کم میٹرک پاس کرنے کے بعد اور قرآن کریم پڑھنے کے بعد اور اسلامی اصول سیکھنے کے بعد اس کو جو ہے نا وہ موبائل دینی چاہیے، اور اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ وہ بچی ہو یا بچہ ہو، لیکن بچے کی خصوصی طور پر نگرانی کرنی ہے تاکہ وہ حیادار رہے، ایسی فلمیں نہ دیکھے، ضرورت کے مطابق موبائل کو استعمال کرے۔ کوئی کاروباری یا علمی مسئلہ ہے تو موبائل استعمال کرے، ورنہ یہ موبائل اس کو تحت الثری میں بھیج دے گی۔ اس کے تباہی کا سب سے بڑا اس وقت سبب ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں گناہ تھوڑی کر رہا ہوں۔ جب وہ ایڈکٹ ہو جاتا، نشے ہو جاتا، ہیروئن کا تھا، وہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، برائی کر رہا ہوں۔ وہ تو چلا جاتا ہے، کام کرتا چلا جاتا ہے، وہ حتیٰ کہ اس کو تباہی اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ تباہی پہ اختتام ہوتا ہے اس کا۔ نہ دنیا ہی ملتی ہے، نہ اللہ ہی ملتا ہے، نہ انسان کو جنت ملتی ہے، سب چیزوں سے یہ محروم ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان چیزوں سے، ان بے احتیاطیوں سے، اور کچھ معاشروں میں، جیسے ہمارے شہر کے معاشرے ہیں، وہاں پر کچھ مخصوص قسم کے مرد کو لوازمات بھی ملتے ہیں، جیسے شراب ہے، جیسے چرس ہے، جیسے افیم ہے، جیسے زنا کے اڈے ہیں۔ ان کی طرف جو نوجوان چلا جاتا ہے وہ اس کا بھی آخر انجام تباہی ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ان نوجوانوں کو محفوظ رکھے، تاکہ اس ملک کے جو نوجوان ہیں اس ملک کے لیے فائدہ مند، اس ملک کے لیے بہتر مستقبل بن سکے۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو دین سکھاؤ تاکہ وہ شیطان کے نرغے سے بچ جائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ نوجوانوں میں آج کل جو مسائل ہیں، جو نوجوان مارے پھرتے ہیں حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، ٹیسٹوسٹیرون کے جو ہے نا انجیکشن لگواتے ہیں، ٹیسٹولینڈرین کے انجیکشن لگواتے ہیں، اور جو ہے نا اس کی پلس کھاتے ہیں اور ویاگرا کھاتے ہیں، حالانکہ ان کو شادی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس عضو کھڑا رہے، اس لیے وہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی چیز کھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے وہ تباہی کے کنارے میں پہنچ جاتے ہیں۔ عضو خاص رگڑے کھا کے وہ عضلاتی طور پر اس میں سکیڑ آ جاتا ہے، اور 3 نمبر کی جوانی کی تحریک جو ہے وہ آہستہ آہستہ بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور پھر ان کو اگر انگیز بھی ہو تو عضو اتنا چھوٹا ہو تو اپنا عضو دیکھ کے ہی شرم آتا ہے، اس کو حیا تو نہیں آتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچتا ہے یار میں تو بیمار ہوں، پھر وہ بھاگتا ہے ڈاکٹروں کی طرف، حکیموں کی طرف۔ اس لیے سب سے بڑا جو انسان کا علاج ہے، مرد کا علاج ہے، وہ ہے حیا، اس کی شرم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہے جس نے آنکھیں، زبان اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا۔
نظر نیچی کی، حیادار رہا، آنکھوں میں حیا رہی. کیوں کہ آپ آنکھوں سے اگر برائی دیکھو گے تو وہ دماغ میں جائے گی، وہاں نیت اور ارادہ بنے گا. جب نیت اور ارادہ خراب بنے گا تو اس کے ستیہ ناش ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر باتیں وہ بری کرے گا یا بری جو ہے نا کان سے سنے گا، وہ بھی دماغ میں جائیں گی. پھر اس کی نیت بنے گی کہ میں برائی کرتا رہوں. اس طرح سے وہ برباد ہو جائے گا. اس طرح ہمارے جو پانچوں حواس ہیں اس کو حیا کے کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اس کے بعد مرد نوجوان اگر آپ کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو میں تو تمام نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ چیز آپ استعمال کریں جو آپ کے جسم میں سکون پیدا کرے اور آپ کے جسم میں پانی پورا کرے، اور اعصابی تحریک جو ہے، اعصابی تحریک، کیمیاوی اعصابی تحریک جو ہے وہ بہتر ہو جائے. بہتر ہونے سے وہ جو سکیڑ ہے، وہ جو پانی کی کمی ہے، وہ جو منی کا بننا بھی کم ہو گیا آپ کے شرارتوں، آپ کے برے کاموں کی وجہ سے، وہ آہستہ آہستہ بنے اور ہر جگہ پانی وافر مقدار میں آ جائے. پھر اس کو آپ جو ہے نا کوئی طاقت کی دوا دے سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس کو بہترین ٹھنڈا مغلظ دیں، جیسے استاد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی سدا جوانی ہے، موسلی سفید، سولب مصری، ستاور شکاکل، اور جو ہے نا پمبا دانہ اور تخم ریحان اور بھوسی اسبغول. کشتہ کلئی 1 تولہ اور کشتہ جست 1 تولہ. باقی تمام دوائیں 50-50 گرام ہیں. ان کو انتہائی باریک کر کے ان کی کھیر بھی بنائی جا سکتی ہے، اور یہ منہ میں ڈال کے 1 گلاس چھوٹی چمچ صبح رات کھا کے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آدمی کر سکتا ہے. جہاں تک کہ تعلق ہے کہ ایک نفسیاتی مسئلہ اور بھی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میرا وضو بہت لمبا ہو اور طاقتور ہو، میں اس کو ہاتھ میں پکڑوں تو وہ انتہائی پر حرارت ہو اور اس میں سختی کامل ہو. تو اس کو چاہیے کہ وہ کم مسالے، کم تلے ہوئے گھر کے گوشت کو کھائے. جیسے جیسے وہ گوشت کھائے گا تو گوشت میں تمام منرلز، وٹامنس گوشت میں ہوتے ہیں، اور گوشت افضل گوشت کھائے، جیسے گائے کے بچڑے کا گوشت ہے، نر بکرے کا گوشت ہے، اصیل مرغے کا گوشت ہے، اس میں کوئی بھی گھی نہ ڈالے. پیاز، ادرک اور جو ہے نا ہلکا سا مسالہ، زندہ مسالہ، اگر کالی مرچ اور چھوٹی الائچی ڈالے تو بہتر ہے. اور مرغے کے گوشت میں آپ اس کو اتنا پکائیں کہ وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے، پانی میں بالکل گل جائے، تاکہ آپ کو نظام ہضم میں کوئی خرابی نہ ہو. آپ روٹی کی جگہ پہ بھی گوشت کھائیں اور آپ کو ہضم ہوگا. خدا نہ خواستہ کہیں آپ زیادہ کھا گئے تو بدہضمی ہوتی ہے، تو غدی اعصابی ہاضم اس کا عالیشان علاج ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو آج کی ہماری بات جوانوں کے سمجھ میں آئے گی، اور ہمارے طلباء اور حکماء کو بھی سمجھ میں آئے گی کہ وہ اچھی طرح انسانوں کا علاج کر سکیں گے اور اچھی طرح سے آگے بڑھ سکیں گے. یہاں تک کہ تعلق ہے طلا کا، تو دنیا کا عظیم ترین طلا جو ہے وہ تارے میرے کا تیل ہے. وہ خصیوں پر، آلت پر، سائڈوں میں ادھر ادھر لگائیں، تھوڑا اٹھاتا ہے، لیکن یہ دنیا کی کمال طلا ہے. اس سے بڑا طلا آج تک ایجاد نہیں ہوا، کیونکہ یہ قدرت نے بنایا ہے، یہ قدرتی چیز ہے. اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی آرٹیفیشل اور کوئی جو ہے مصنوعی چیز نہیں کر سکتی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا بیان کردہ بیان لوگوں کے لیے اچھائی کا سبب بنائے. والسلام.